السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ سوالات ہیں ہمارے سبسکرائبرز حضرات کے، اس کے انشاءاللہ جوابات دیے جائیں گے۔ وہ جواب دینے سے پہلے ایک اعلان یہ ہے کہ سوال ہم کریں اور خوب سوال کریں، جو بھی ہمارے ذہن میں سوال آئے۔ السؤال نصف العلم، سوال کرنا آدھا علم ہے۔ یہ اب جو قریب میں ہے وہ تو مل کے پوچھ لیتے ہیں سوالات، لیکن جو دور ہیں وہ کس طرح سوال کریں؟ بیانات سنتے ہیں تو ذہن میں سوال بھی آتا ہے، تو کمنٹس میں جو ہے اپنے سوال لکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کمنٹس میں سوالات پڑھ کے انشاءاللہ ویڈیوز کے ذریعے یا کمنٹس میں ہی جواب دیا جائے گا۔ کبھی سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو پرائیویٹ ہوتے ہیں، ذاتی ہوتے ہیں، بتانا نہیں چاہتے کہ میں کون ہوں، تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ڈسکرپشن میں ایک لنک دی جائے گی، اس لنک میں جا کر سوالات لکھ دیں، وہاں بھی جواب دیا جائے گا، نام بتائے بغیر، نام ظاہر نہیں کیا جائے گا، اور انشاءاللہ ویڈیوز کے ذریعے بھی وہ جوابات دیے جائیں گے تاکہ عام لوگوں تک بھی وہ بات پہنچے قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ۔ تو آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی نوجوان بے حیائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہ کے مناظر دیکھتا ہے، موبائل میں فحش ویڈیوز دیکھتا ہے، نامحرموں سے چیٹنگ کرتا ہے، نامحرموں سے تعلقات ہیں اس کے، تو کیا اس کا گناہ والدین کو بھی ملے گا؟ بعض سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ اس کے گنہگار والدین ہیں، کیونکہ والدین شادی میں دیر کر رہے ہیں، تاخیر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے نوجوان نوجوانی میں پھسل رہا ہے، اس کے قدم پھسل رہے ہیں۔ تو اس کا جواب سیدھے سیدھے الفاظ میں یہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ من استطاع منکم الباء، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ جو خرچے کی استطاعت رکھتا ہے، خرچہ کیا ہے؟ مہر کا اور نان و نفقے کا، یعنی بیوی کا خرچہ، کھلانے پلانے کا، نارمل انداز میں، سیدھے سادے انداز میں اگر وہ کھلا سکتا ہے، سیدھے سادے انداز میں اگر وہ مہر ادا کر سکتا ہے، تو وہ شادی پہ قادر ہے، وہ بے شک شادی کر لے۔ اب اگر والدین شادی میں دیر کر رہے ہیں، والدین گنہگار ہوں گے، والدین بھی گنہگار ہوں گے، وہ لڑکا بھی اگر غلط بے حیائی میں پڑ رہا ہے تو لڑکا بھی گنہگار ہوگا۔ ایسا نہیں ہے خالی والدین گنہگار، والدین بھی گنہگار، لڑکا بھی گنہگار، کیونکہ لڑکے پر بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اپنے نفس کو قابو میں رکھے، تھوڑی بہت اگر تاخیر ہو رہی ہے تو، اور اس کا طریقہ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزے رکھے، جب تک عارضی طور پہ، جب تک جو ہے شادی نہ ہو۔ لیکن والدین کو چاہیے کہ اتنا بھی اگر لڑکا کما رہا ہے، اتنا نارمل انداز میں بھی تو شادی کرا دیں، انتظار نہ کرے زیادہ کمائے گا، باہر جا کے آئے گا، بڑی آمدنی ہوگی، یہ انتظار غلط ہے، اور اسی میں جو ہے بے حیائی میں نوجوان مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو ایسی بے حیائی میں مبتلا ہونے پر نوجوان بھی گنہگار، والدین بھی گنہگار۔ لیکن اگر نوجوان کچھ بھی نہیں کماتا، 1 روپے کی بھی اس کی آمدنی نہیں ہے، جیسا ابھی کالج میں پڑھ رہا ہے، تو بچے کہتے ہیں کہ نوجوان لڑکے کہتے ہیں کہ والدین شادی نہیں کرا رہے، اس لیے جو ہے ہم بہک جا رہے، یہ غلط ہے۔ کیونکہ اگر آپ کما نہیں رہے ہیں، آپ کی شادی کرا دی گئی، خرچہ کون اٹھائے گا؟ والدین اٹھائیں گے؟ والدین کی ذمہ داری بالکل نہیں ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، قرآن نے کہا مرد ذمہ دار ہے عورتوں کا، بما انفقوا من اموالہم، مرد خرچہ کرے گا اپنی کمائی ہوئی دولت بیویوں پر، والدین نہیں خرچہ کریں گے۔ اب والدین ذمہ دار نہیں ہیں، تو لہذا اگر ہو سکے تو کالج کی اس تعلیم والی زندگی میں اگر سائڈ سے الگ سے کچھ کر سکے، تھوڑا بہت بھی اگر آمدنی ہو گئی ایک بیوی کے خرچہ اٹھانے کی، تو بالکل شادی کر لے، بالکل والدین کے سامنے بات رکھے۔ اب اگر والدین نہ مانے تو والدین گنہگار ہوں گے، لیکن کچھ بھی نہیں کما رہے تو والدین خرچہ نہیں کریں گے۔ ہاں، والدین اگر کر دیے، خرچہ کرا دیے، تو یہ ان کا احسان ہے، ورنہ یہ ان کی غلطی نہیں ہے، ان کا گناہ نہیں ہے۔ یہ خوب اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں جو ہے ہم اپنے آپ کو باحیا بنا کے رکھیں، جتنا جلد ہو سکے شادیاں کریں، پیروں پہ کھڑے ہوں، شادیاں کریں، نکاح کریں، اور باحیا بن کے رہیں، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی عزت کو بھی بچائیں، اپنے والدین کی عزت کو بھی بچائیں۔